حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں یا کسی تحریک میں شریک ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو کس طرح جو ہے ایجنسیوں کا استعمال ہوتا ہے، میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بلند شہر سے گائے اسمگلر پر قومی سلامی ایکٹ کے تحت کارروائی کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو پر کس طرح ظلم کیا کرتی تھی ایک خاتون، اس ملزم خاتون کے اقرار ہونے کے بعد وہ ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ LOC پر امن قائم رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، جس کو لے کر کے اس وقت تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو مہاراشٹرا میں ایک ہاسٹل کو کیوں جو ہے پوری طرح سے کنٹینمنٹ زون میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں کے 220 طلبہ اور 4 اسٹاف کو کووڈ پازیٹیو کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں یہ چیزیں رکھوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس سے پہلے امریکہ ٹرمپ کے فیصلے کو بڑا جھٹکا ملا ہے امریکہ میں، یہ بھی چیزیں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں اس وقت مرکزی حکومت کے خلاف بولنا ایک ایسا جرم ثابت کیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی کسان آندولن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، کسان اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی ان کا سپورٹ کرتا ہے تو ان کو کس طرح سینٹر کی یعنی مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس خبر سے بھی سامنے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، جو خبر اس وقت پیش کروں گا۔ محکمہ انکم ٹیکس یعنی IT نے جمعرات کے روز کسان تحریک کو حمایت دینے والے ہریانہ کے آزاد رکن اسمبلی بلراج کنڈو سے وابستہ متعدد ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی اور تلاشی مہم چلائی۔ کنڈو مسلمانوں کی تحریک کی حمایت میں ہریانہ کی برسر اقتدار BJP JJP حکومت سے اپنا ناطہ توڑ چکے ہیں۔ محکمہ انکم ٹیکس کے عہدیدار نے بتایا کہ متعدد ٹیمیں روہتک، گڑگاؤں اور حصار میں کنڈو کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق تلاشی کے دوران بلراج کنڈو اپنے گڑگاؤں میں واقع رہائش گاہ پر موجود تھے، جبکہ ان کے اہل خانہ روہتک میں موجود تھے۔ بلراج ہریانہ کی ماہم اسمبلی سیٹ سے آزاد MLA ہیں اور ریاست میں منوہر لال کھٹر حکومت پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور 2019 کے اسمبلی انتخابات کے بعد کنڈو نے ریاست میں BJP JJP حکومت کی حمایت کی تھی، لیکن بعد میں وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب صرف کسانوں کی اس آندولن اور اس تحریک کو جو ہے پوری طرح سے سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے اس کے خلاف محکمہ IT کو استعمال کر کے پوری طرح سے پریشان کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کو لے کر کے اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہے سوشل میڈیا میں کہ آخر ہو کیا رہا ہے بھارت میں، کہ آپ آزاد ہو کر بھی کوئی اپنا معاملہ، کوئی اپنی سوچ، کوئی اپنی بات سامنے نہیں رکھ سکتے۔ بیک آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں بلند شہر اتر پردیش میں۔ بلند شہر ضلع انتظامیہ نے جیل میں بند ایک اور گائے اسمگلر پر قومی سلامتی ایکٹ NSA کے تحت کارروائی کی ہے۔ سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ سنتوش کمار سنگھ نے آج یہاں پر اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ خانپور تھانہ علاقے کے امرپور گاؤں میں گزشتہ برس 29 نومبر 2 دسمبر کو گوکشی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں خانپور پولیس نے گیراورا کے آزاد، مختار اور رشید کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ تینوں افراد گایوں کے اسمگلر ہیں۔ آزاد نے عدالت سے ضمانت پر جیل سے باہر آنے کی درخواست کی ہے۔ ناظرین، ان تینوں پر گایوں کو اسمگلنگ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے لگاتار اس وقت جو ہے الگ الگ کیس ان پر تھوپے جا رہے ہیں۔ آپ قومی سلامتی ایکٹ NSA اگر تھوپا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سنتوش کمار سنگھ بتایا کہ امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے اسمگلروں کا جیل میں رہنا ضروری ہے، اس لیے خانپور پولیس نے ضلع مجسٹریٹ سے آزاد کو NSA کے تحت لانے کی سفارش کی تھی۔ پولیس کی سفارش کو مانتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ نے اسے NSA کے تحت لانے کی حکم منظوری دے دی۔ سنتوش کمار سنگھ نے کہا کہ حکم کی تعمیل ضلع جیل میں آزاد کو کرا دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مختار اور رئیس کو بھی اس سے قبل NSA کے تحت لایا جا چکا ہے، دونوں ضلع جیل میں بند ہیں۔ تو ناظرین گرامی،
बैल स्मगलिंग करने और गाय स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम लगाते हुए किस तरह से जो है परेशान किया जा रहा है, बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहते हुए इस खबर पर इस वक्त ऑनलाइन तबसरे हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे मामले को लेकर कि कितने सख्त क़वानीन लगाने की कोशिशें हो रही हैं, और इससे ये बात वाज़ेह और साफ तौर पर निकल कर के आती है कि इस वक्त यूपी में अक़लियतों के साथ क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक ऐसी ख़बर रखना चाहता हूँ जो ख़बर इस वक्त मुलाजिमीन पर, बिलखुसूस ख़ातून मुलाजिमा पर किस तरह वहशतनाक अंदाज में जुल्म बरमरियत अपनाई गई थी। जनूबी मशरक़ी एशिया की एक ऐसी बहुत छोटी सी लेकिन इंतहाई अमीर शहरी रियासत है सिंगापुर, जहाँ एशिया के ज़्यादातर गैर ममालिक से आकर घरों में काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद तकरीबन 2.5 लाख बनती है। ये मुलाजिमीन ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं और उनसे बदसलूकी के वाक़यात भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 40 साला गायत्री मोरोग्यान ने जिस तरह के जराइम का इर्तिकाब म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी 24 साला मुलाजिमा के साथ किया, उसकी सिंगापुर में गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जानलेवा जराइम की तारीख़ में शायद ही कोई दूसरी मिसाल मौजूद हो। गायत्री मोरोग्यान ने समाअत के दौरान अदालत को बताया कि वो अपनी घरेलू मुलाजिमा प्यांग गाय डोन के कत्ल की मुर्तकिब हुई थी। मुलजिमा ने इतराफ़ जुर्म करते हुए मकामी अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि उसने मकतूला मुलाजिमा पर छुरी से हमले किए, उसे डंडों से पीटा, उसका जिस्म इस्त्री से जलाया और फिर उसका गला इतना दबाया था कि प्यांग गाय डोन का इंतकाल हो गया है। मोरोग्यान को कत्ल के एक जुर्म से मुतालिक अपने खिलाफ इंतहाई संगीन नौइयत के 28 मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना है। मंगल के रोज़ हतम एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत ने उसे मुजरिम करार दे दिया। अदालत मुलजिमा के लिए सज़ा का ऐलान बाद में करेगी, जो कम अज़ कम उम्र कैद हो सकती है। अदालत में पेश करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलजिमा गायत्री मोरोग्यान और उसके शौहर ने, जो एक पुलिस अफसर है, प्यांगाई डोन को अपने यहाँ 2015 में इसलिए मुलाजिम रखा था कि उनकी 4 साला बेटी और 1 साला बेटी की देखभाल कर सके। उसके बाद 1 साल से भी ज़्यादा अरसे तक गायत्री मोरोग्यान अपनी इस मुलाजिमा को हर रोज़ पीटती रही, कभी कभी तो दिन में कई मरतबा, और इस जुर्म में गायत्री की 61 साला माँ भी शामिल हो जाती थी। ये उन्हीं खौफनाक मजालिम और तशद्दुद का नतीजा था कि प्यांग गाय डोन जुलाई 2016 में उस वक्त इंतकाल कर गई थी जब एक रोज़ मुलजिमा गायत्री उसे पागलों की तरह कई घंटों तक पीटती रही, इस पर हमले करती रही, उसे ईज़ा पहुंचाती रही, उसका जिस्म इस्त्री से जलाती रही। मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तिगासे की तरफ से अदालत को बताया गया, ये बात अदालत के लिए गहरी तशवीश का बायस होना चाहिए कि कोई इंसान, वो भी एक औरत, किसी दूसरे औरत से इस तरह का शैतानी और गैर इंसानी सलूक किस तरह कर सकती है। मौत के वक्त नाज़रीन गिरामी, मरने वाली की जो वेट हो चुकी थी वो 24 किलोग्राम थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको न खाने के लिए दिया जाता था, न पीने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसको मारा जाता था। एक तशद्दुद भरी और बहुत ही शैतानियत और वहशतनाक कहानी इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया में पेश की जा रही है सिंगापुर की इस खौफनाक जराइम में मुलव्वस मुलजिमा के एतराफ़ के बाद कि क्या कुछ होता है मुलाजिमीन के साथ, गरीबों के साथ, और ये खातून जो है पूरी तरह से इस वक्त खाती पाई गई है। बहरकैफ नाज़रीन, इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग बंदी माहदी की पासदारी को यकीनी बनाने के समझौते का जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों और आम लोगों ने खैर मकदम किया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी समेत सभी पार्टियों ने इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक बड़ा और खुशाइंद कदम करार दिया। अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि जम्मू कश्मीर और सरहद के आर पार तशद्दुद, खून खराबा रोकने के लिए बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि समझौते को मिनवान अमल में लाया जाए। पार्टी का मानना है कि इस इक़दाम से कंट्रोल लाइन और बैनुल-अक़वामी सरहद के इलाकों में आबाद लोग बिला खलल अपने मामूल की ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान की जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से जो गोलीबारी होती है या गोलाबारी जो होती है, दोनों तरफ से जो है आम आवाम की जो है हालात ख़राब हो जाते हैं, जानी नुकसान होता है, घर तबाह हो जाते हैं। बहरकैफ ये लगातार आए दिन यहाँ से इस तरह से खबरें आती हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे पर बिला इख्तियाल जो है गोलाबारी का इल्ज़ाम लगाकर जो है मासूम लोगों की जानें ख़तरे में डाले हुए होते हैं। ऐसे हालात में येलोसी पर बैनुल-अक़वामी सरहद के आस पास रहने वाले लोगों के लिए एक किसी
کسی تحفے سے کم نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں بات کرے، امن و امان کے ماحول میں بات کرے، اور اس طرح سے جو ہے یہاں پر جنگ بندی اور اس طرح سے بلا اشتعال گولہ باری سے جو ہے وہ اگر پرہیز کریں گے تو یہاں جو سرحد کے پار رہتے ہیں، بالخصوص اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ چین و سکون سے جی سکیں گے۔ بہرکیف ناظرین، ادھر ملک کی کئی ریاستوں میں کورونا وائرس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ خبر آ رہی ہے مہاراشٹرا میں حالات کافی دھماکہ خیز ہوتے جا رہے ہیں۔ تازہ جانکاری کے مطابق واشم ضلع کے ایک اسکول کے ہاسٹل میں 220 طلبہ اور 4 اسٹاف کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد ہلچل مچ گئی ہے۔ ریسوڈ تحصیل کے گاؤں دیگاؤں میں واقع آشرم شالہ میں طلبہ پڑھنے کے لیے یہیں پر واقع ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ تقریباً ان سبھی طلبہ کا تعلق امراوتی سے ہے۔ مہاراشٹرا میں کورونا کی دوسری لہر کی شروعات بھی امراوتی ضلع سے ہی ہوئی ہے۔ یہاں فی الحال 1 مارچ تک لاک ڈاؤن لاگو ہے۔ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد ہاسٹل کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,807 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یہ 18 اکتوبر کے بعد سے سب سے زیادہ اعداد و شمار ہے۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 80 افراد کی موت ہو گئی۔ مہاراشٹر میں کورونا کے نئے اسٹرین سامنے آنے سے افراتفری مچ گئی ہے۔ کرناٹک، گجرات جیسی پڑوسی ریاستوں کی جانب سے پہلے ہی سفری پابندی نافذ کی جا چکی ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک آشرم میں جس میں جو 220 طلبہ یہاں کے ہاسٹل میں جو لوگ موجود تھے وہ اور اس کے 4 اسٹاف جو ہے پوری طرح سے کووڈ پازیٹیو آنے کے بعد یہ معاملہ اس وقت مہاراشٹر میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ناظرین ادھر آخری خبر امریکہ سے رکھ دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ امریکہ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورونا وائرس کے وبا کے دوران بعض ویزوں پر عائد پابندی کے حکم کو رد کر دیا ہے۔ امریکی صدر کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے یہ فیصلہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھا، اس کے برعکس یہ امریکی عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس سے امریکی شہریوں اور جائز مقامی رہائشیوں کو ان کے اہل خانہ سے ملنے میں دشواری ہوئی اور امریکی کاروبار کو نقصان پہنچا۔ خیال رہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون 2020 میں پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی بھاری بے روزگاری کے درمیان امریکی ملازمین کے مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ تاہم بائیڈن نے اس پابندی کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ویزوں ان پابندیوں کے تحت غیر مہاجر ورک ویزوں کی کچھ اقسام کو امریکی معیشت کی بحالی کی کوششوں میں معطل کر دیا گیا تھا، جو اب بحال کر دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں ہائی ٹیک صنعتوں میں کام کرنے کے لیے H-1B ویزا اور کم ہنرمند کارکنوں، ٹرینوں اور اساتذہ اور کمپنی کے لیے منتقلی کے ویزا شامل تھے، جس میں پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن اس وقت جو ہے پوری طرح سے یہ پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے علاوہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے جو بائیڈن نے متعدد پابندیوں کو کم کیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی زیرو ٹالرنس امیگریشن پالیسی کا حصہ تھے۔ اس طرح سے جو ویزا کو حاصل کرنے میں امریکہ کی جس میں ابھی تک لاکھوں لوگوں نے اپنی پورے جو ہے درخواستیں پیش کر رکھی ہیں، لیکن پوری طرح سے ایمبیسی وغیرہ بند ہونے اور پھر جو ہے آف لائن انٹرویو کا جو سیکشن ہے وہ بھی بند ہونے کی وجہ سے کئی سارے لوگ پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ممکن ہے ان پابندیوں کو ہٹائے جانے کے بعد یہ سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ بہرکیف ناظرین نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،